وہ کب باہر آئیں گے, کون جیتے گا الیکشن, کیا ہوگا. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے مسائل اس سے بڑھ کے کہیں زیادہ ہیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو ان شخصیات کی وجہ سے ریلیف مل پائے. ایک جو اہم سوال ہے نا وہ یہ ہوتا ہے یار کیا ہوگا بھئی, یہ کیا ہوگا, تو یہ تو غیب کا علم تو کسی کو بھی نہیں معلوم. یہ تو آگے جا کے دیکھیں گے جی کیا ہوگا, کیا صورتحال بنے گی جب الیکشن ہوں گے, تو پھر کیسے کون سی جماعت جیت کے کیا آتی ہے. تو یہ والے سوالات ہیں اور لوگوں کے اپنے اپنے تجزیے ہیں. اسی وجہ سے ہم سندھ میں بھی دیکھنا ہے کافی زیادہ ہلچل ہے, کیونکہ خاص طور پہ جو سیاسی نیا اتحاد بنا ہے جس کی مین جو کریکٹر ہے وہ مسلم لیگ نون ہے اور متحدہ قومی موومنٹ ہے, ان کے درمیان اتحاد نے یہاں پر جو موجود ہے پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, جو تقریباً 3 ٹینیور ہو گئے انہیں سندھ میں حکومت کرتے ہوئے اور 1 ٹینیور ان کا وفاق میں بھی رہا. تو یہ تمام تر صورت, یہ نہیں کنزیکٹیو ٹینیور کی بات کر رہی ہوں میں. تو گزشتہ روز سابق وزیر اعظم نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو ایم کیو ایم کے ساتھ معاہدے پر اعتماد میں لیا. چلیں میں سمجھ رہی تھی کہ پہلے ہی لے لینا چاہیے تھا. خیر چلیں, سندھ میں تینوں جماعتیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گی, آئندہ پارلیمانی اور بلدیاتی نظام پر ترمیم بھی لائی جائیں گی. جی اب انتخابات کے بعد مل کر اتحادی حکومت بنانے, اور جو اصل بات ہے وہ یہ جس میں آئی تھنک مولانا صاحب کی جماعت انٹرسٹڈ ہوگی, وہ ہے مشترکہ امیدوار جو صدارتی امیدوار ہوگا اس پہ لانے پر بھی. اچھا, مولانا صاحب ویسے انٹرسٹڈ تھے؟ یس, وہ انٹرسٹڈ ہیں, ان کی پارٹی کے لوگ کہہ بھی چکے ہیں. اچھا جی, تو اس کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ سندھ کی نگراں حکومت پیپلز پارٹی کے مفادات کی نگراں ہے, اور ملی بھگت کے اثرات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن تک دکھائی دے رہے ہیں. ظاہر ہے جب اس سارا ایشو ہوا اور پیپلز پارٹی کے اوپر ایک طرح سے الزام بھی لگ رہا ہے, تو پھر ایم کیو ایم کی جانب سے جو الزامات کے جواب میں پیپلز پارٹی سامنے آئی. شرجیل انعام میمن کہتے ہیں جی ایم کیو ایم لسانیت اور تقسیم کی بات کرتی ہے, لیکن کراچی کے عوام اب باشعور ہیں, بہکاوے میں نہیں آئیں گے. سعید غنی یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ہاتھوں ایم کیو ایم استعمال ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن پہ سوال اٹھا رہے ہیں, اور کیا کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے, ہمیں لوگوں نے بتایا ہے. اگر کوئی ایویڈنس ہے تو ایویڈنس لے کے آئے خالد مقبول صاحب, لیکن یہ صرف سنی سنائی باتوں میں اور اپنے ازمپشن میں یا اپنی خواہشات پر جو ہے وہ چیزیں نہ کریں. جب بھی الیکشن قریب ہوتے ہیں تو ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ ایسے کوئی شورشے چھوڑے جائیں, اس طرح کوئی لسانیت کی بات ہو, پھر تقسیم کی بات ہو, کہ کس طریقے ان کو ووٹ مل سکے. لیکن کراچی کے لوگ سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, وہ ایم کیو ایم کے اب مزید بہکاوے میں نہیں آئیں گے. کراچی سیاست جو اس سے پہلے ماضی میں 25-30 سال تک ایم کیو ایم کراچی میں کرتی ہوئی آئی ہے, اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں, اور کسی بھی صورت میں ایم کیو ایم کو اب دوبارہ مینڈیٹ نہیں دیں گے, کہ بہت شدید اختلافات ہیں ایم کیو ایم کے اندر. میرے خیال سے وہ الیکشن بھی شاید مشکل سے ہی کانٹیسٹ کر سکیں. ایم کے کچھ دوست اور خاص طور پہ مصطفیٰ کمال جس قسم کی دھمکی آمیز تقاریر وہ کر رہا ہے, اس پر بھی الیکشن کمیشن کو اور ہمارے اداروں کو نوٹس لینا چاہیے. جو ان کی پارٹی کے لوگوں سے رابطہ کر کے ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہماری پارٹی میں ان کو دھمکیاں دینا, یہ کسی طور پہ مناسب نہیں. ہم تو پیار محبت کی بات کرتے ہیں, شہر میں لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں. مسلم لیگ نون ایم کیو ایم کو استعمال کرنا چاہتی ہے 18ویں ترمیم کے لیے, اس کو نقصان پہنچانے کے لیے, اور اس صوبہ سندھ کے اندر جو امن قائم ہوا ہے اس کو خراب کرنے کے لیے. آل رائٹ جی, تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں الصبح ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. ڈاکٹر صاحب, یہ بڑا سنگین نوعیت کا جو الزام ہے, پہلے تو نگراں حکومت کے اوپر یہ بات کرنا اور پھر اس کے اثرات کا الیکشن کمیشن تک پہنچتے ہوئے دیکھنا, ذرا اس کی وضاحت کر پائیں گے آپ؟ پہلی بات تو دیکھیں, یہ الزام اگر آپ اس کو سمجھ رہے ہیں تو آپ وہ پریس کانفرنس یا پریس ٹاک پھر سے دیکھ لیں. خالد بھائی نے اور میں نے وہاں پر کیا کہا کہ بھئی ہمارے یہ شکوک و شبہات ہیں, ہمارے سنگین خدشات ہیں, اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے جتنی بھی جائز قانونی اصولی اعتراضات دیے تھے حلقہ بندیوں پر, ان میں سے ایک کو بھی خاطر میں نہیں لایا گیا. جبکہ پیپلز پارٹی نے جو بھی سندھ کی حلقہ بندیوں سے متعلق اعتراضات دیے تھے وہ سب کے سب منظور ہو گئے. پہلی بات تو یہ کس طرح ممکن ہے, جبکہ ہمیں معلوم ہے, میں نے کل وضاحت سے یہ بات کہی تھی کہ ایک پیوند کاری کی جا رہی, زبردستی ایک سرکل یا ایک چارج کہیں سے گھسیٹ کر بالکل آؤٹ آف دی بلو ایک کانسٹیٹیونسی میں ڈالا جا رہا ہے. ہماری جو کانسٹیٹیونسیز رہی ہیں روایتی کانسٹیٹیونسیز رہی, اور روایتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہماری جاگیر ہے, کوئی ہماری مونوپلی ہے, بلکہ جو پرنسپلز آف ڈیلیمیٹیشن ہے اس کے مطابق ہیں. تو اگر وہ کانسٹیٹیونسیز پرنسپلز کی مثال, سب سے بڑی مثال سکھڑ شہر کی لے لیں, جو کہ راجہ سکندر جو سلطان صاحب ہے
انہوں نے خود ہیئرنگ کی تھی اور ہیئرنگ پر یہ کہا, جب ہم نے کل یاد دلایا تو کہا یہ بات تو ہے, میں نے تو یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ غلط ہوا ایک میونسپیلٹی کو دو میں توڑنا, ایک شہر کو دو میں توڑنا, آدھے شہر کو ایک دیہی علاقے کے ساتھ, دوسرے آدھے شہر کو دوسرے دیہی, کیوں بھئی یہ پورا شہر یا پوری میونسپیلٹی یہ کنسرن جو آپ کے اس میں الیکشن کمیشن کی طرف سے کیا موقف آیا اب تک ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں انہوں نے بڑی سنجیدگی سے کہا کہ وہ خود سیکشن 22 کے تحت اس کا نوٹس لیں گے. وہ خود یہ سارے ایم کیو ایم کے جو اعتراضات تھے جن کو جس بینچ نے بھی سنا, اگر انصاف نہیں ہوا اور ایم کیو ایم نے جو اس وقت دلائل دیے, جو پوائنٹس دیے کہ بھئی ناصر کالونی کو نکالا گیا, قیوم آباد سے الگ کیا گیا, سکر شہر کو دو میں تقسیم کیا گیا, جو کرتا تھا میرپور خاص کا اور نواب شاہ کا اس کو جبہ بنا دیا گیا, بلا وجہ ایڈیشنل جو رورل سائڈ کے ووٹ ہے وہ اس میں ڈال دیے گئے. اسی طریقے سے حیدرآباد میں جو قاسم آباد کی ایک روایتی کانسٹیٹوئنسی ہے اس میں سے حوصلی کو نکال کر حیدرآباد لطیف آباد میں ملا دیا گیا. یہ ساری وہ باتیں تھیں جب ڈیجیٹل مردم شماری کو آپ سپورٹ کر رہے تھے تو اس کے بعد یہ سب تو ہونا ہی تھا, یہ ساری جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں یہ تو ہونی ہی تھی نا ڈاکٹر صاحب. نہیں صدف دیکھیں یہ تو تھوڑی سی آپ کی کم مائیگی نظر آتی ہے. حلقہ بندیوں میں جو آبادی کا تعلق تھا اس سے تو کراچی کو ایک قومی اسمبلی کی اضافی سیٹ ہم نے دلا دی اور 3 صوبائی کی دلا دی, لیکن اب اس کی حلقہ بندیوں میں پیوند کاری کی جائے جہاں ضرورت ہی نہیں ہے, جہاں ان نیچرل غیر فطری قسم کے حلقے بنائے جائیں. تو ظاہر ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میڈیا بھی اپنے سینئر اینکرز کا ایک کمیشن بنا لے, اس کے سامنے پیپلز پارٹی کے اعتراضات نہیں آئے, ایم کیو ایم کے اعتراضات نہیں آئے, آپ لوگ فیصلہ کر لیں نا کہ بھئی ہماری بات مجھے ایک چیز بتائیں, ورنہ دیکھیں ہمارے ڈاکٹر صاحب ہم کیا when will we move forward from this؟ اب آپ کے اعتراضات ہیں یہ حلقہ بندیوں کے معاملے پر موجود ہیں, لیکن اب اس معاملے کو لے کر کیا آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, خاموش بیٹھے رہیں گے, یا پھر صرف شکوے کرتے رہیں گے, یا پھر موو آن کریں گے؟ سوچا کیا ہے آپ نے کہ بات بلیم گیم سے نکلنی چاہیے نا آگے؟ عدالت دیکھیں بلیم گیم میں خدشات اور شکوک و شبہات کا اظہار کرنا اور یہ دیکھنا کہ کہیں کوئی جو الیکشن کمیشن کے جو 4 باقی اراکین ہیں مختلف 4 صوبوں سے, وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کی طرف سے ان کے نام نامینیٹ ہوئے نا, تو یہ بھی دیکھنا لازمی ہے کہ کہیں یہاں جانبداری تو نہیں ہو رہی, آرٹیکل 218 کے کلاس 3 کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی, کیونکہ الیکشن کمیشن پاکستان کا یہ فرض اور ذمہ داری ہے کہ وہ آرٹیکل 218 کے تحت صاف, شفاف اور مکمل منصفانہ اور غیر جانبدارانہ الیکشن کرائے. وہ کمپرومائز تو نہیں ہو رہا, کوئی ممبر کمپرومائز تو نہیں ہو گیا, اور اللہ نہ کرے ہوا ہے اور اس نے سکر کی سیٹ کو جو بالکل ان نیچرل ہے اس کو ایز اٹ از جانے دیا ہے اور پیپلز پارٹی کے اعتراض کو مان لیا, تو پھر اس کا مطلب تو جانبداری سامنے آئے گی. لیکن یہ میڈیا ٹاک کے ذریعے سارٹ ہوگا. اسلام آباد میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں بیسیکلی کہ پس پردہ آپ کیا لیگل فرنٹ پر اس اعتبار سے کیا کر رہے ہیں تاکہ آگے الیکشنز ہو جائیں تو پھر بعد ازاں آپ یہ بات نہ کریں؟ ٹائم ہی کتنا ہے ویسے بھی؟ ہاں دیکھیں ٹائم کم ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم جا رہے ہیں, اس کی تیاری کر رہے ہیں, لیکن اس کے لیے ہمیں آرڈر چاہیے تھے. باقی صوبوں کے تو آرڈر اپلوڈ ہو گئے تھے ویب سائٹ پہ 30 نومبر کو, لیکن کل جب ہم وہاں تھے تو چیف الیکشن کمشنر کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ اپلوڈ ہو گیا ہے, لیکن جب ان کی ڈائریکٹر لا کو بلایا گیا تو اس نے کہا سر ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سندھ کا رزلٹ اب تک اپلوڈ نہیں ہوا تاکہ ہم اس بنیاد پر ہم جا نہ سکیں. تو یہ جانبداری پیپلز پارٹی کے لیے اور ہمارے لیے لیول مطلب اس ان ایون جو فیلڈ بنایا گیا ناموار یہ جب فیلڈ بنایا جا رہا ہے, یہ جو آپ کا سیاسی اتحاد ہوا ہے نا ڈاکٹر صاحب, سیاسی اتحاد ہوا ہے جس میں ایک میجر پارٹی ہے وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون, وہ کیا اس میں سپورٹ کرے گی آپ کو, کھل کر اظہار کرے گی اس بات کا جو کنسرن آپ شو کر رہے ہیں؟ دیکھیں ان کی مطلب مورل حمایت تو رہے گی, سیاسی حمایت تو رہے گی. اب وہ بیان کی صورت میں بھی دے دیں, ہم ان سے کہیں گے وہ دے دیں گے بیان, لیکن میرے خیال میں چونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی ایک مین پلیئر ہے دیہی علاقوں کو لے کر اور شہری علاقوں کو لے کر ایم کیو ایم ہے. اچھا پیپلز پارٹی اپنے میئر کو جو 5% کے ووٹ پر لائے ہیں, ہمیں جس طرح 70 حلقے ہمارے کم کر کے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اس الیکشن میں نہ جائیں جہاں کراچی اور حیدرآباد کے ووٹرز کو 70 50 سیٹوں سے محروم کیا گیا, تو ہمیں آخر تک کہا گیا کہ وہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے, ہمارے ساتھ کھڑے, لیکن ہمارے ساتھ دھوکہ کیا انہوں نے. تو آپ پھر الیکشن لڑیں گے اگر صورتحال جو کی دور رہتی ہے اور یہی آپ سارا بالکل لڑیں گے, بالکل لڑیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں,
اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے, حلقہ بندیوں کو صحیح کرائیں گے, لیکن الیکشن پر کوئی اسٹے ہم نہیں لیں گے. ہم کوئی ایسی بات ہی نہیں کریں گے جب تک نہ شیڈول آتا ہے, آئے حلقہ بندیاں صحیح ہوتی ہے. امید ہے کہ ہو جائیں گی, اور چیف الیکشن کمشنر نے جو امید دلائی ہے میرے خیال میں وہ بھی ہمارے لیے مناسب ہے. ہمیں امید اور یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی یہ نوٹس لے کے سیکشن 22 کے اگر نہیں ہوتی آپ کے حساب سے وہ خراب, حلقہ بندیاں نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ ہم تو اس کے باوجود بھی الیکشن لڑیں گے. ہم تو اگر مگر کر ہی نہیں رہے, ہم کوئی ہینکی, ہم کوئی ایسی بات کر ہی نہیں رہے. ہم تو بالکل سب سے زیادہ ہم نے جلسے اب تک کیے ہیں, سب سے زیادہ عوام اجتماعات ہم نے کیے, سب سے زیادہ انتخابی دفتر ہم نے کھولے. شرجیل میمن کچھ کہہ لیں, سعید غنی کچھ کہہ لیں کہ ایم کیو ایم کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. ایم کیو ایم کے جو ہماری قیادت تھی 2016 کے بعد, اس کی تقسیم نے نقصان پہنچایا. ہم بکھر گئے تھے, لیکن بیٹر سینس پریویل کر گئی اس سال کے شروع سے 2023 سے. اور 11 مہینوں کی ہماری کارکردگی اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اب کرنٹ ہے, لائف آ گئی ہے, ایم کیو ایم دوبارہ پیروں پہ کھڑی ہو گئی ہے, اور انشاءاللہ اب دوڑنے کے لیے اور اڑنے کے لیے تیار ہے. اور یہ جو بلی کو خواب میں چھچڑے نظر آ رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہ وہ اپنی میئر شپ کو کنفرم کرنا چاہتے ہیں, جو کراچی پر ان کا غیر آئینی غیر قانونی قبضہ ہے اس کو انڈوز کرنے کے لیے. جو بلدیاتی حلقے تھے اس میں تو انہوں نے بڑی تگڑم کی, اور جو صوبائی قومی کے حلقے اس میں چھوٹی تگڑم کی ہے. لیکن انشاءاللہ اس کے باوجود بھی ہم 22 میں سے بیشتر سیٹیں جیتیں گے, 48 میں سے صوبائی بیشتر سیٹیں جیتیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم ایک مرتبہ پھر ایک اربن فورس ہوگی جس کو ہر ایک کو دل سے تسلیم کرنا ہوگا. اور بیشتر کہہ رہے ہیں, آپ نے نمبرز نہیں بتائے کتنی سیٹیں جیت لیں گے آپ؟ میں تو کہتا ہوں 22 میں سے 22. مصطفیٰ کمال بھائی کہتے ہیں 18. یہ ہم اپنی ترجیح دیتے ہیں اس میں. میں تو اس بات سے پر امید ہوں کہ ہم 18 کی بات کیوں کریں, ہم تو 22 کی بات کریں. جس طرح ہم تیار ہیں, جس طرح پولنگ ایجنٹس سے لے کے پولنگ ورکرز لے کر, پھر جس طرح ہم نے وہ ایک براڈ کاسٹ گروپ بنا کر ہر کارکن جو ہے وہ کم از کم 100 سے 250 ووٹر سے کمٹمنٹ لے رہا ہے. اور جس طرح سینا گزٹ ہم نے شروع کیا ہے گزشتہ 6 ماہ سے, تو میرے خیال میں مجھے بہت اطمینان ہے اور امید ہے اور اعتماد ہے کہ ہم 22 میں سے 22 سیٹیں جیتیں قومی اسمبلی کی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. دیکھتے ہیں اب کیا لیگل ایکشن لیتے ہیں, اور جو حلقہ بندیوں پر اعتراض ہے اس پر مزید کیا پروگریس ہوتی ہے. چلیں جی, یہ تو زبردست ہو گیا. اب اپنی تیاریاں جاری ہیں سیاسی جماعتوں کی, اور اپنے حساب سے پلاننگز بھی کر رہے ہیں کہ بھائی کیا کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے کر سکتے ہیں. اور لیکن یہ خدشات ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو سارٹ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ میڈیا ٹاک کرنے سے وہ چیزیں مقصد پورا نہیں ہوگا. اگر کسی رکن پہ آپ کو اعتراض ہے تو وہ جا کے پھر یا تو الیکشن کمیشن سے بات کریں کہ بھائی یہ معاملہ ہے, یا پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں.